اس کے اپنے ملک میں روشناس ہونے کے وقت سے لے کر بعد میں رائج رہنے تک کا پتہ شاید اب کبھی نہ چلے۔ بہرحال پروفیسر بولر نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ شاید عراق کے تاجروں نے 8ویں صدی قبل مسیح میں ان حروف کو یہاں روشناس کرایا ہو۔ تاہم موریہ اور اندرا کتبات میں ان حروف نے جو مکمل شکل اختیار کر لی ہے اور جس وسیع حلقہ میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہندوستان میں اشوک کے بہت پہلے فن کتابت کا مختلف اغراض و مقاصد کے لیے استعمال و رواج موجود تھا۔ یہ واقعہ کہ اس عہد کے ادبیات میں تحریر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، شاید اس بنا پر ہو کہ برہمن اپنی مقدس تصانیف کو ضبط تحریر میں لانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب رہا ہندوستان میں ادات کا سوال، تو عیسوی سن کے ابتدائی دور میں خروشتی کتبات میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی 3 عدد لکیروں کے ذریعے سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ 4 ایک جھکے ہوئے کراس سلیب کی طرح ہے۔ برہمی کتبات میں 6 صدی عیسوی تک ایک دوسری قسم کے ادات استعمال کیے گئے ہیں۔ 1 سے 3 تک کے لیے آری لکیریں ہیں، پھر 4 سے 9 تک اکائیوں اور 10 90 ہزار کے لیے خاص علامات ہیں۔ یہ طریقہ بہت ممکن ہے کہ مصر سے ماخوذ ہو، اور کسور اشاریہ کے لیے یہ طریقہ جو سب سے پہلے گجرات کے کتبات میں ملتا ہے، شاید یہی منجمین یا ریاضی دانوں کی ایجاد ہو۔ نیز ستیارتھ پرکاش کے سابق میں گزرا ہوا حوالہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مہابھارت کی جنگ کے وقت ہندو عوام نہیں تو کم از کم خاص میں ایسے لوگ موجود تھے جو عربی زبان سے واقف تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ہند کی عربی زبان پر اثرات اس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔